جی میرے پیارے دوستوں السلام علیکم، میں ناصر ناکاگاوا اپنے وجرہ جاپان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج جو ہے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی مجھے، اور صرف یہ بتانا ہے کہ گزشتہ 3-4 جب میں نے ویڈیو بنائی تو میرے کئی دوستوں نے محسوس کیا کہ میری لیفٹ سائڈ جو ہے وہ آنکھ بند ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ناصر بھائی کوئی پرابلم ہے۔ تو میں خود بھی محسوس کر رہا تھا پچھلے 2-3 مہینے سے کہ میری لیفٹ آئی جو ہے اس کی نظر تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے، تو شاید وہ روزانہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کی متاثر ہوئی آنکھ میری نا۔ لیکن الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو مجھے وائف نے بھی کہا اور دوستوں نے بھی کہا کہ ناصر بھائی آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو میں آج آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا تھا، تو وہاں پر تقریباً 2 گھنٹے لگے، انہوں نے میری دونوں آنکھیں چیک کی ہیں مختلف طریقے سے، اور اس میں ڈراپس بھی ڈالے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی مجھے بھی اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹرز کی رپورٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، اور کوئی ایسا سیریس مسئلہ نہیں ہے، تو آپ یہ میڈیسن استعمال کریں، تو 2 ہفتے کے بعد دوبارہ آئیں تو پھر دیکھیں گے اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو۔ بہرحال یہ کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چشمہ بھی لگا کے اگر کوئی چھوٹی تحریر پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو چشمہ لگایا کریں تاکہ نظر زیادہ خراب نہ ہو۔ ویسے بھی آپ کو پتہ کہ 50 سال کی عمر 55 سال کی عمر میں پھر تو اتنی بہت تو نظر کمزور ہوتی ہے، لیکن مجھے محسوس خود ہوتا تھا کہ میری لیفٹ آئی جو ہے وہ بات کرنے کے دوران جو بند ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ کوئی اس میں ایسی کوئی سیریس پرابلم نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دوستوں نے جنہوں نے مجھے فون کر کے اس بات پہ میری توجہ دلوائی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اور پچھلی جو 2-4 میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں دوستوں کے لیے، لوگ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ناصر بھائی یہ سلسلہ جاری رکھیں، اور جو بھی معلومات ہوں جاپان کے بارے میں اپڈیٹ کرتا رہوں۔ تو کافی لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں، اور میں بڑا مشکور ہوں تمام دوستوں کا جو کہ اتنی شوق سے مجھے دیکھتے ہیں اور میری باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور میری پذیرائی کرتے ہیں، مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے۔ آج کی تازہ ترین جاپان کی صورتحال یہ ہے کہ ٹوکیو میں مسلسل جو ہے کورونا سے متاثرین کی جو تعداد جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، کم ہونے کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے۔ آج بھی 132 افراد جو ہیں متاثرہ سامنے آئے ہیں، لیکن سب سے بڑی آج جو بیڈ نیوز تھی وہ یہ تھی کہ جاپان کی ایک بڑی مشہور اور خوبصورت ترین اداکارہ محترمہ اوکائے کومیکو سابا جو ہیں، 63 سال ان کی عمر تھی، وہ بڑی زبردست اداکارہ تھی، ٹی وی کی بڑی ایک معروف پرسنالٹی تھی۔ وہ بھی کورونا کے شکار ہوئی تھی اسی مہینے کی 3 تاریخ کو، اور پھر 5 تاریخ کو جو ہے انہیں ایڈمٹ کیا گیا، اور آج صبح جو ہے پتہ چلا کہ ان کا کورونا پازیٹیو ہو گیا تھا۔ تو آج جو صبح ان کی 4:25 پر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور بہت ہی خوبصورت اور بڑی ہی ایک نفیس خاتون تھیں، اور جاپان میں ایک قسم کی سمجھے کہ یہ آج بریکنگ نیوز تھی ان کی وفات کی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے بھی پچھلے مہینے کی 29 تاریخ کو شیمرا کھین جو یہاں جاپان کے سب سے بڑے مزاحیہ اداکار تھے اور بڑے اچھی پرسنالٹی تھے، تو وہ بھی ان کی عمر 70 سال تھی، وہ بھی جو ہے کرونا سے متاثر ہو کے اور 15 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ بھی چل بسے تھے۔ اسی طرح ایک اور اداکار ہیں جاپان کے بڑے معروف ایشیدا جوئیچی صاحب، وہ بھی آج کل کرونا سے متاثر ہو کے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، لیکن ان کی طبیعت کافی بہتر ہے، اور وہ خطرے سے باہر ہے ان کی زندگی، اور مجھے امید ہے کہ وہ جو ہے وہ سروائیو کر سکیں گے۔ لیکن آج جو اوکائے صاحب کی جو موت واقع ہوگی، اس کی وجہ سے جاپان میں بہت زیادہ ایک دکھ کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ان کے پرستار جو ہیں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو رہے ہیں کہ اتنی خوبصورت اداکارہ، اور اتنی آپ کو پتہ کہ جاپان میں 63 سال کی عمر کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی ہے، اس لیے بڑے لوگ ان کے اوپر جو ہیں دکھ کا اظہار کر رہے ہیں پورے جاپان میں۔ یہ آج بریکنگ نیوز تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں میں، اور باقی تمام حالات ٹھیک ٹھاک ہیں، اور میں بھی ٹھیک ہوں، اور دعا کریں میرے لیے بھی، اور کہ میری لیفٹ آئی جو ہے میں خود محسوس کر رہا تھا کہ پچھلے 2-3 مہینے سے میری لیفٹ آنکھ جو ہے اس سے مجھے نظر کم آتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ میں ہر روز جو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا اس کی وجہ سے، اور موبائل زیادہ دیکھنا اس کی وجہ سے جو نظریں جو ہیں وہ متاثر ہوئی میری، لیکن الحمدللہ مجھے کیسی تکلیف نہیں ہے، میں سب ٹھیک ہوں۔ اور آج بھی میں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے گیا تھا، اور ہر 2-4 دن کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کسی 1-2 دوست سے ملاقات کروں تاکہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکوں، تبادلہ خیال کر سکوں، اور جو اسٹریس جمع ہوئی ہے اس کو بھی نکال سکے۔ تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنے ممالک میں جو آپ لوگ رہ رہے ہیں وہاں کی جو ہدایت ہے اس پہ پوری طرح سے عمل کریں، اور اللہ بہتر کرے گا۔ اور ہم سب اجتماعی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام حالات بہتر کرے۔ اور کل سے جاپان میں رمضان بھی اسٹارٹ ہو رہے ہیں، اور جاپان کی تمام مساجد میں وہاں کی
مساجد کی انتظامیہ نے اعلان کر دیا ہے کہ خدارہ جاپان کی جو حکومت ہے اس کی جو درخواست ہے، اس کی طرف سے جو آرڈر ہیں، جو ہدایت ہے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ لوگ جمع نہ ہوں، اور لہٰذا چونکہ مسجد میں اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوگا جاپان کی تاریخ میں کہ نماز جمعہ بھی ادا نہیں کی جائے گی۔ جاپان کی تقریباً 90% مساجد میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ آپ جمعے کی نماز کے لیے تشریف نہ لائیں۔ اسی طرح کل سے رمضان بھی اسٹارٹ ہو رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جاپان میں تقریباً 110 مساجد ہیں، تو 110 مساجد میں تقریباً ہر مسجد میں 80% مساجد میں سحری کا اہتمام بھی ہوا کرتا تھا اور افطاری کا اہتمام بھی ہوا کرتا تھا، اور ہر مسجد میں 100 سے 200 300 لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے اور خوب انجوائے کرتے تھے، اور خوب رمضان کو بھی انجوائے کرتے تھے، افطاری کرتے تھے، سحری کرتے تھے، دوستوں سے ملاتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ یہ ایسا نہیں ہو سکے گا، لہذا تمام دوست جو ہیں وہ ہٹ درمی نہ کریں، اور جس طرح کی مساجد کی انتظامیہ نے جو اعلانات کیے ہیں اس کے مطابق عمل کریں، تاکہ ہم اس وبائی بیماری سے جلد جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکیں اور اپنی معمولات زندگی جو ہے واپس آ سکیں۔ تو امید ہے کہ آج یہ چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو کافی معلومات ہوئی ہوگی کہ جاپان میں یہاں کے جو اداکارہ ہیں وہ آج ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اسی طرح پہلے جو شمرا کین تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ایک اور معروف اداکار ہیں ایشیدا صاحب، وہ بھی ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ اس کے علاوہ 2-4 چھوٹے موٹے جو اداکار تھے وہ بھی ہیں، اور اس کا جو متاثرین کی جو تعداد ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اموات الحمدللہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں قدرے کم ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں کی حکومت کا جو مطالبہ ہے، جو درخواست ہے کہ اس پہ عمل کریں، لوگ زیادہ اجتماع نہ کریں، تفریح گاہوں پہ نہ جائیں، اور زیادہ میل ملاپ کم کریں۔ اور خاص طور پر ٹوکیو کی جو گورنر ہیں کوئیکے صاحبہ، انہوں نے یہ بھی خاص طور پہ اعلان کیا ٹوکیو کے عوام کے لیے کہ وہ سپر مارکیٹ میں جب جائیں تو وہاں پر بھی مخصوص ٹائم میں جائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے کوشش کریں کہ اگر ایک سپر مارکیٹ میں اگر 15 افراد داخل ہو چکے ہیں تو 15 افراد جب وہ نکلیں اس میں سے جتنے افراد اس میں سے شاپنگ کر کے نکلیں اتنے ہی اس میں جائیں، تاکہ شاپنگ سینٹر میں بھی اس کے خدشات زیادہ ہے ایک دوسرے کو بیماری لگنے کے۔ تو آج تو انہوں نے یہ بھی درخواست کی تھی، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمپنیوں میں بھی جو لوگ جو بڑی بڑی کمپنیاں جہاں پر 400-500 اسٹاف ہوتا ہے وہاں پر کوشش کریں کہ وہ جو ورکرز ہیں ان کی آدھی تعداد کو ان کے ٹائمنگ جو ہے وہ صبح کے ٹائم پر 2 شفٹیں چلائیں، صبح کے ٹائم کرتے ہیں، باقی آدھے کو شام کے ٹائم کرتے ہیں، اور وہاں پر فاصلہ رکھ کے جو ہے کام کریں تاکہ اس کی وبا پھیلنے کے خطرات جو ہے کم ہو سکیں۔ تو امید ہے کہ جس طرح جاپان کی گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے اس پہ اس کی یہاں کے عوام جو عمل کر رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس مصیبت سے نجات حاصل کر لیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو پسند کریں گے، اور جب بھی کوئی ایسی بات ہو، کوئی معلومات حاصل کرنی ہو، جو مجھے معلومات ہے میں ضرور آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور آپ اپنا خیال رکھیں، اور سب کے لیے میں خود دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سب اپنا خیال بھی رکھیں، اور اپنے اپنے ممالک کی جو ہدایت ہیں اس پر پوری طرح عمل کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پھر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔